اسرائیل حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ اسرائیل کے اوپر فلسطین کی دہشت گرد تنظیم حماس نے مسلط کر دی ہے۔ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. This is Israel's 9/11. This is Israel's 9/11, and Israel will do everything to bring our sons and daughters back home. دوستو، یہودیوں کی عید جسے یوم کپور بھی کہتے ہیں، جب وہ اپنی عید منا رہے تھے تو اس عید کے موقع پر تو حماس کے دہشت گردوں نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ ایک پلان بنایا اور پھر اسرائیل کی سرزمین کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اور دوستو، اس حملے کی نوعیت زمینی، سمندری اور فضائی تھی۔ فلسطینی دہشت گرد تنظیم حماس کے لوگوں نے اسرائیل کی افینس کو توڑ کے زمینی طور کے اوپر اندر داخل ہو گئے۔ A Palestinian bulldozer broke through the border fence and people streamed out of Gaza to cries of God is great. حماس کے دہشت گرد ہیں، وہ پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے اور پھر سمندری رستے سے بھی فلسطین کی دہشت گرد تنظیم حماس کے لوگوں نے اٹیک کیا۔ اور ان کا نشانہ کون تھے؟ ان کا نشانہ صرف فوجی ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی معصوم عوام اور اسرائیل کے اندر آئے ہوئے ٹورسٹ بھی تھے، جس کے اندر عورتیں، بچے اور بوڑھے لوگ اور پھر عام شہری بھی تھے۔ دوستو، اگر کوئی پراپر ملٹری کسی ملٹری کے اوپر حملہ کرتی ہے تو اسے آپ ملٹری انویژن کہتے ہیں، مگر اس طرح چپ چپیتے جب لوگ پیراشوٹس کے ذریعے اور پھر سمندری رستے سے اور پھر 5000 راکٹوں سے حملہ کرتے ہیں اور پھر سویلین لوگوں کو اور پھر سویلین گھروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اسے ملٹری کی انویژن نہیں بلکہ دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ اور ایسی ہی دہشت گردی فلسطین کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن حماس نے کی۔ اور دوستو، وہ دہشت گرد جو کہ پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل کے اندر آئے، اسرائیل کے اندر ایک میوزک فیسٹیول کانسرٹ ہو رہا تھا جس کے اندر بیرون ممالک کے لوگ بھی تھے، امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مگر پیراشوٹ کے ذریعے آنے والے فلسطینی دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا اور 260 لوگوں کو صرف اس کانسرٹ کے اندر مار ڈالا گیا اور پھر کئی لوگوں کو وہ اغوا کر کے لے گئے، جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لڑکی کو بھی انہوں نے اس کانسرٹ کے اندر اغوا کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بوائے فرینڈ کو وہ باندھ کے حماس کے لوگ غزہ کی پٹی کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے علاقے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور پھر یہ بوڑھی عورت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی کڈنیپ کر کے غزہ کی پٹی کے اندر لے جایا گیا۔ اور تصویر کے اندر جو آپ لڑکی دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کی شہری ہے اور اس کی عمر صرف 30 سال تھی اور یہ اسرائیل کے اندر میوزک فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، مگر اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح حماس کے لوگوں نے قبضے میں لیا اور اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو غزہ کے اندر پریڈ کروایا گیا گاڑی کے پیچھے رکھ کے اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے اور پھر فلسطین کے لوگ اس معصوم شہری کے اوپر تھوکتے رہے۔ اس لڑکی کی پہچان اس کے ٹیٹوز، اس کے کپڑوں اور پھر اس کے جوتوں سے کی گئی اور پھر اس لڑکی کی ماں بے بس ہو کر رو رہی ہے اور اس کی لاش مانگ رہی ہے، مگر فلسطین کی یہ دہشت گرد تنظیم اتنی بے درد ہے کہ وہ لاش بھی واپس نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 100 سے بھی زیادہ عام شہریوں کو اور ملٹری کے لوگوں کو فلسطین کے اندر لے جایا گیا ہے ہاسٹیج بنا کر، جو دہشت گرد اسرائیل نے پکڑے ہوئے ہیں جو کہ بڑے خطرناک ہیں، ان سے وہ ایکسچینج کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دوستو، جب یہ اٹیک ہوا تو اسرائیل کے صدر نے ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہا کہ اسرائیل اس وقت جنگ میں ہے اور ہم اپنے حق کے لیے جنگ لڑیں گے، اور جو دہشت گرد حملہ فلسطین کی
टेररिस्ट जमात हमास ने हम पे किया है, हम उसका भरपूर जवाब देंगे और बदला भी लेंगे। और दोस्तों, पूरी दुनिया के मौजूद मुल्क जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं और इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हैं, उन सब ने इसराइल के साथ कंडोलेंसेस की है और फिर याद दहानी करवाई है कि पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है, क्योंकि ये जो हमला हुआ था ये सिर्फ फ़लस्तीन का प्लान किया हुआ नहीं, इसके पीछे लेबनान और साथ साथ ईरान की बहुत बड़ी फंडिंग और सारा तरीकाकार जो था वो भी शामिल है। और उसके साथ साथ कतर जो है ये इसका सबसे बड़ा डोनर भी है। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अरब ममालिक इसराइल को जो कबूल कर रहे हैं, और फिर सऊदी अरब ने भी अपने बारे में बताया है कि वो भी इसराइल को कबूल करने जा रहा था। सारे पेपर वर्क्स रेडी थे, मगर अगर सऊदी अरब इसराइल को कबूल कर लेता तो फिर बाद में जितनी भी फंडिंग होनी थी हमास की रुक जानी थी। और इसी फंडिंग के डर से इस दोस्ती को और इस अमन को सबोटाज करने के लिए हमास ने ये चाल चली है, क्योंकि ईरान अपने घिनौने काम जो है वो अपने लोगों के साथ मिल के करता रहता है। जैसा कि कासम सुलेमानी जो है वो इराक के अंदर ये सारे काम कर रहे थे और फिर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ चालें चल रहे थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर इस इंसान को कत्ल कर दिया गया या मार दिया गया, क्योंकि ये इसी तरह की साजिशें जो थीं ये मिडल ईस्ट के अंदर करता था। और दोस्तों, अभी भी ईरान जो है अपने घिनौने काम से बाज नहीं आया। हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलके उन्होंने ये अटैक कर दिया है। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इसराइल के 700 से भी ज्यादा सिविलियन और फौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और दोस्तों, जब इसराइल ने जंग का आगाज कर दिया है तो इसराइल की फजाइया जो है वो अपने मिशन, जिसको आयरन सोर्ड कहते हैं, आगाज कर दिया गया है। और फिर उनके जहाज हमास के इलाकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और हमला करने से पहले इसराइल के सदर ने वार्न कर दिया था कि जितने भी सिविलियन हैं, 2 मिलियन लोग गजा की पट्टी के अंदर रहते हैं, और उन्होंने कहा है कि आप ये इलाका खाली कर जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आम शहरी मारे जाएं। बल्कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग मारे जाएं, बल्कि ये ऑपरेशन हमास के खिलाफ किया जा रहा है। और जिन बिल्डिंग्स के अंदर हमास के सारे गंदे काम होते हैं उनके ऊपर ये हमला किया जाएगा। मगर तमाम तर माहरीन का यही कहना है, क्योंकि वहाँ पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जानी नुकसान होने का भी बहुत ज़्यादा खदशा है। और फ़लस्तीन के अंदर ऑपरेट करने वाला जो उनका मेन ऑफिस था उसको भी तबाह कर दिया गया है। वो एक मस्जिद के अंदर इस सारे मामले को ऑपरेट करते थे। और उसके बाद गजा की पट्टी के अंदर जो उनका हेड बैंक था, जो कि मेन बैंक कहलाया जाता है, उसको भी तबाह कर दिया गया है ताकि उनके फंडिंग के सिस्टम के ऊपर भी असर पड़े। और दोस्तों, इसराइल ने ये जंग सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं लड़ी, बल्कि वो इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि 50 साल पहले इसी यम किपुर ईद के ऊपर इसराइलियों के ऊपर अरब्स ने हमला कर दिया था, मगर जिसको बहादुरी के साथ इसराइल के लोगों ने लड़ा और फतह हासिल की। मगर आज 50 साल बाद फिर एक दफ़ा इसराइल के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। और फिर इसराइल ने कहा है कि ये जंग आपने शुरू की है और फिर इसको ख़त्म इसराइल करेगा। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस जंग की नोयत का अब कोई पता नहीं ये कैसी जंग होगी या कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन इस वक्त इसराइल के पास मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इसराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। और इसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की फोर्सेस ने अपने बहरी बेड़े और ज़्यादा करीब लाने शुरू कर दिए हैं कि अगर कोई और मुल्क इसराइल के ऊपर हमला करता है तो अमेरिकी बहरी बेड़े जो हैं वो और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और फिर अपने शहरियों को बचाने के लिए, जो कि इस वक्त इसराइल के अंदर हैं, उनको भी बचाने के लिए उनके बहरी बेड़े जो हैं अपने जहाज़ भेजेंगे और उन तमाम तर लोगों को अमेरिका वापस लाया जाएगा। और फिर जितने भी क्रूज़ मिसाइल जो कि उनके दफाई निज़ाम के अंदर यूज़ होते हैं, जिसे आयरन डोम कहते हैं, और ज़्यादा मिसाइल देने का भी अमेरिका ने वादा कर दिया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ F-35 जेट्स जो हैं वो भी अमेरिकी बेड़े के ऊपर हैं, ताकि वो फ़ज़ाइया तौर पर भी सारे माहौल का जायज़ा लेंगे ताकि कोई और मुल्क इस जंग के अंदर मुदाखलत ना करे। और तुर्की के सदर, जो कि एक बाइपोलर मरीज़ लगता है,
اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا، مگر یہ صرف ایک دھمکی ہی ہے، کیونکہ اگر وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا، وہ ایک نیٹو ممبر ہے، اور پھر امریکہ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور یورپین ممالک بھی آف کورس کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ترکی کے صدر نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے، اور یہ ایک دھمکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوستو بتاتا چلوں، جیسے ہی فلسطین اور حماس کے دہشت گردوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو پوری دنیا کے اندر کئی مسلمانوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا اور مبارکبادیں دیں۔ اس کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس دہشت گرد حملے کو بہت زیادہ پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کیا، اور ہمارے ملک کے صحافی جن کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، جیسے آسمہ شرازی ہیں اور یا دوسرے لوگ، وہ بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے، اور ان کو آزادی کی جنگ کہتے رہے، اور یہ نعرے لگاتے رہے کہ اب شاید فلسطین قبضہ کر لے گا اسرائیل کے اوپر، مگر ایسا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں یا چٹپٹی نیوز پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ گرمایا جائے یا جوش دلایا جائے۔ اور دوستو دوسری طرف اگر دیکھیں، امریکہ، یورپ اور ایران کے اندر ریلیاں نکالی گئیں، اور وہ بھی فلسطین کے حق کے لیے، اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ باقی لندن کے اندر آپ دیکھیں یا دوسرے ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ معصوم لوگوں کے مرنے کے اوپر، جو کہ اسرائیل کے اندر مرے اور اغوا ہوئے، ان کے اوپر تو یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مگر جب اپنا بدلہ لینے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ جنگ سٹارٹ کی ہے، تو پھر بعد میں حماس کے لوگ انہی لوگوں کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہیومن شیلڈ کو آگے کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی اپنے نظام یا اپنے میزائل لگائے ہوئے ہیں یا اپنے دہشت گردی کے اڈے لگائے ہوئے ہیں، وہ پبلک ایریا کے اندر لگائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے جب اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرے گا تو یہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی مارے جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کی لاشوں کو دکھا کر فلسطین کے لوگ اور غزہ کے حماس کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست کریں گے اور اپنا چندہ بٹوریں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ٹیکٹکس ہیں جو کہ فلسطین، حماس کے لوگ اکثر یوز کرتے ہیں، پہلے اٹیک کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وکٹم بلیم کر لیتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر جب یہ خود معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، تو یہ اس کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ مگر جب اسرائیل اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی جنگ لڑتا ہے اور پھر لوگ جب مارے جاتے ہیں تو پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔